میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے، مصر میں بڑا شہر ہے، مصر میں ایک تو بڑا شہر ہے جو کیپٹل وہ تو کیرو ہے، القاہرہ، اس کے علاوہ سمندر کے کنارے میڈیٹیرین سی کے کنارے پر ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کا نام اسکندریہ۔ اس اسکندریہ کے باشندے ازہر کے بہت بڑے استاد تھے جو وہاں سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ میرے استاد تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائے۔ ان کا نام تھا شیخ محمود عبد الوہاب محمود۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، وہ دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد ہے اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس مسجد کے قریب رہتے بھی تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے ایک مرتبہ، میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، اتنا بچہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم میں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ بڑی عمر کے بوڑھے آدمی تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید، میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو 2 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے بعد اس دارالعلوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں نہیں دیکھے۔ تو کیا اس دارالعلوم کی مسجد میں کچھ سونے کی اینٹیں لگ رہی ہیں، کچھ بہترین قالین بچھے ہوئے تھا، مطلب پھٹی پرانی چٹائیاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ماحول ہے عبادتوں کا، ذکر کا، رات بھر اللہ اللہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو ماحول ہے اس نے وہ انوار و برکات پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی 2 گھڑی چلا جائے تو 10 منٹ خامخواہ بیٹھے رہنے کو جی چاہے۔ اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ 15 منٹ کا ارادہ کر کے جاؤ، 10 منٹ میں وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہے۔ تو غرض ہے ان مسجدوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ ماحول وہاں انوار و برکات پیدا کرتا ہے، اور یہی جو ماحول جو انوار و برکات پیدا کرتا ہے وہی عبادتوں کی حیثیت بڑھاتا ہے۔ دیکھو مکہ کی مسجد میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں ہیں، مدینہ شریف کی مسجد کا ثواب 1 نماز کا ثواب، صحیح ترین روایت میں 1000 نمازیں ہیں، اور دوسری روایت جو تھوڑی سی ضعیف ہے اس میں یہ کہ 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازیں ہیں۔ نماز جو یہاں پڑھو گے وہی وہاں بھی پڑھو گے، پھر اتنا ثواب وہاں کیوں بڑھ گیا؟ وہ وہاں کے وہ انوار اور برکات اور ماحول، وہ انوار و برکات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہاں جو ہر وقت 24 گھنٹے جو عبادتوں کا ماحول ہے، طواف کا ماحول ہے، وہاں جو اذکار کا ماحول ہے، وہ وہاں وہ برکات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نور ہدایت مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں مشینیں لگاؤ گے تو مسجدوں میں پیدا ہوگا، مشینیں لگائے بغیر مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ اور مسجدوں میں وہ مشینیں کیا لگیں گی؟ یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کہاں سے لوگ لائیں جو صبح و شام مسجد میں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے رہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے لائیں؟ لوگ تو بیزی ہیں، فرصت ہی نہیں کسی کو۔ ہمارے دیوبند میں میرے محلے میں مسجدیں ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے محلے میں، دیوبند میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی قریب مسجدیں بہت ہوتی ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں مسجد ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کیا کون لوگ کام میں مشغول ہیں، آئی ایم ویری بزی۔ ارے بھائی کیا کام ہے کہ کوئی کام نہیں، کیا کر رہے کہ کچھ نہیں کر رہا، کہ فرصت ہے کہ بالکل فرصت نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں اپنی مسجد میں پیسے دے کر بٹھانا پڑتا ہے اعتکاف کے لیے۔ بھائی تو مزدوری کرتا ہے، کیا دہاڑی تیری؟ کہ میری 30 روپے دہاڑی ہے، ٹھیک ہے مہینے میں تو مزدوری پر جائے گا 10 دن کے تو 300 روپے لے، 300 روپے چل بیٹھ جائے اعتکاف۔ ایسا بھی کرتے غریب آدمی ہے، وہ مزدوری کرے تبھی کھائے گا، نو کہ مزدوری نہیں کرے کیا کھائیں گے اس کے بچے؟ تو محلوان 30 روپے اسے دیکھ لیتے ہیں، 300 روپے چل بیٹھ جاتے کام۔ یہ سب ڈھونگ کہتے ہیں اسے، یہ کوئی عبادت کے طریقے نہیں ہیں۔ تو سوال ہے کہ ساری دنیا کاموں میں مشغول ہے، کون صبح و شام بیٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان مسجدوں میں صبح و شام وہ لوگ تسبیحیں پڑھتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شاپیں ہیں، ان کے جاب ہیں، ان کے کاروبار ہیں، مگر وہ تمام بزنس ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، زکاتیں دینے سے، سب کاروبار کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھتے ہیں، زکات کے پورا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں، اللہ کے ہر کام کے لیے تیار، ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مسجدوں میں تسبیحیں پڑھیں گے، وہ اپنے کاروبار بھی کریں گے. ایک ہاتھ میں کاروبار اور دنیا کے دھندے ہیں، ایک ہاتھ میں مسجدوں کی مشینیں بھی وہی ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. کیوں غافل نہیں اس سے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اوندھی ہو جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے. قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے. وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے اس دن کے ڈر ان کو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، دنیا کے کاموں سے بھی غافل نہیں ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن نمازیں بھی ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح اور اذکار بھی کرتے ہیں، سب کام یہ بھی اپنی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، ان مسجدوں کے اندر مشینیں بننے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. یہی مسلمان ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے اور مسجدوں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے دین کا. اس ماحول میں سے نور ہدایت پیدا ہوگا، یہ نور ہدایت پھیلے گا اور چمکے گا.